سب سے پہلے اہم خبر دیں آپ کو پارا چنار سے، جہاں پر شادی کی تقریب کے دوران کچے مکان کی چھت گر گئی۔ پولیس کے مطابق ملبے تلے دب کر 8 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پارا چنار سے آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں، اہم اپڈیٹ۔ شادی کی تقریب کے دوران کچے مکان کی چھت گر گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ملبے تلے دب کر 8 افراد جاں بحق ہو گئے، 20 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جعلی انتخابی نتائج کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ دھاندلی کے باوجود حکومت کو صرف 7 نشستیں ملیں، فکسڈ میچ کے باوجود حکومت کو مینڈیٹ نہیں، بیساکھیاں ملیں۔ خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے ہزارہ موٹر وے کا وعدہ پورا کیا اور جس نے ملک میں اینٹ تک نہ لگائی وہ تختی لگا کر چلا گیا۔ نواز شریف کے بیانیے نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری سیاست ختم ہو گئی۔ کہا جب تک جعلی حکومت ہے مہنگائی رہے گی، ووٹ چوری ہوتا رہے گا۔ گلگت بلتستان کے جعلی انتخابی نتائج کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، یہ کہا ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے باوجود حکومت کو صرف 7 نشستیں ملیں، فکسڈ میچ کے باوجود حکومت مینڈیٹ نہیں، بیساکھیاں اس کو ملی ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے ہزارہ موٹر وے کا وعدہ پورا کیا اور جس نے ملک میں اینٹ تک نہ لگائی وہ تختی لگا کر چلا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مقدمات ختم کراؤ۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عدلیہ وہ آزاد مانی جائے گی جو انہیں صرف ریلیتے، الیکشن صرف وہ آزاد مانے جائیں گے جن کے نتائج ان کے حق میں ہوں گے۔ بات صرف وہ درست ہوگی جو یہ کریں گے۔ یہ جمہوریت نہیں، آمرانہ رویہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مقدمات ختم کراؤ۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہی آئین میں لکھا ہے کہ عمران خان نے اداروں کو آزاد اور خود مختار کر دیا ہے، اب اداروں پر کسی خاندان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بات صرف وہ درست ہوگی جو یہ کریں گے۔ یہ جمہوریت نہیں، آمرانہ رویہ ہے۔ فیصلے عوام نے کرنے ہیں اور ان فیصلوں کو سیاسی جماعتوں نے تسلیم کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقتدار سنبھالا تو سخت معاشی چیلنجز درپیش تھے، ملک مشکل میں تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب تھا، کرنسی گرنے سے مہنگائی ہوئی جس پر حکومت کو برا بھلا کہا گیا۔ آج صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کہا عوام کو سہولتیں دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیصل آباد میں برآمد کنندگان اور تاجر برادری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ اقتدار سنبھالا تو سخت معاشی چیلنجز درپیش تھے، ملک مشکل میں تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب تھا، کرنسی گرنے سے مہنگائی ہوئی جس پر حکومت کو برا بھلا کہا گیا۔ آج صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولتیں دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد میں برآمد کنندگان اور تاجر برادری کی تقریب سے خطاب کیا۔ اور تازہ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت افغان صدر اشرف غنی نے دی ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلا دورہ افغانستان ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ افغانستان انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم دورہ افغانستان میں افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم تجارت، راہداری، دو طرفہ معاشی تعاون پر افغان حکام سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت رزاق داؤد بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ سیکرٹری خارجہ اور سینئر حکام بھی وزیر اعظم عمران خان کے وفد میں شامل ہوں گے۔
वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की फतह हुई, लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला है। कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना करना इस बात का सबूत है कि दोनों जमातों का बयानिया अलग है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें। मौलाना फजलुर रहमान ने शब्बर जैदी पर भोंडा इल्जाम लगाया। शेख रशीद ने कहा कि कल से कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी। अहम और ताज़ा अपडेट दें आपको। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.95 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.52 का इजाफा हुआ। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर ₹159.83 की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट का अहवाल बता रहे हैं आपको। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.95 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.52 का इजाफा हुआ। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर ₹159.83 की सतह पर बंद हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म देते हुए फैसले में कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ मुकदमे में ठोस शवाहिद नहीं है। ऐसे केस को चलाना अदालत के वक्त का ज़िया होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की वजीर हुसैन मेमन की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस खारिज करते हुए फैसले में कहा कि शवाहिद के मुताबिक केस में न किसी को सजा हो सकती है और न ही मजीद कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है। ऐसे केस को चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। तहरीरी फैसले में अदालत ने सफदर ऐवान की ज़र जमानत की रकम भी वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमा झूठा करार देने और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने पुलिस की मुकदमा बी क्लास करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस रिपोर्ट पर मुकदमे को बदनीयती पर मबनी या झूठा करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस रिपोर्ट गैर वाज़ेह है, सबूत शवाहिद नामुकम्मल हैं। तफ्तीशी अफसर के शवाहिद से साबित होता है कि मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। केस के तफ्तीशी अफसर ने सिक्योरिटी इंचार्ज और तिलावत करने वाले कारी शमसुद्दीन का भी बयान रिकॉर्ड किया और कारी शमसुद्दीन के बयान के मुताबिक उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं देखी, सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा सुना। मदार कायद की सिक्योरिटी हेड आसिफ जहूर ने बयान में कहा कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वाक़े के मुताबिक सोशल मीडिया से पता चला है कि मदार कायद की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन शेर वली खान ने कहा है कि मुद्दई को मदार कायद पर नहीं देखा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उनके बयानात और शवाहिद की रोशनी में केस को मजीद नहीं चलाया जा सकता।